ایسی صورتحال میں یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے اس کو سادگی سے نہ لیں، سطحی نہ لیں، اس کے بارے میں سادہ لوحی نہ دکھائیں، حساسیت دکھائیں اس کے بارے میں۔ دین کے معاملے میں جو ذمہ داری شیعہ علماء کی بنتی ہے تشیع کو بچانا۔ تشیع دو طرف سے خطرے میں ہے، یہ طبقہ، یہ نصیری طبقہ، گستاخ طبقہ، یہ حطاق طبقہ، یہ دو دہارا خنجر، دو دہاری تلوار لے کر میدان میں آیا ہے، اس کو دی گئی ہے اس کے ہاتھ میں تلوار تیار کر کے، ایک دھار سے تشیع کی جڑیں کاٹنا اور دوسری دھار سے امت کو کاٹنا، شیعہ اور سنی میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ بات کھول کے کرنے والی تھی، اس بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ تشیع کے نام پر جو گستاخیاں حطاقیاں ہو رہی ہیں، یہ تشیع سے جب تک علیحدہ نہیں کرو گے تو ساری جو غبار ہے، ساری جو مصیبتیں تشیع پہ گراتے جائیں گے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مفتی کرتے غالی ہیں بدتمیزی، اور وہ فتویٰ شیعہ کے خلاف دیتے ہیں، اور کوہاٹ میں غالی نہیں مرتا، شیعہ مرتا ہے۔ آج تک کوئی غالی نہیں مرا، آج تک کوئی نصیری پاکستان میں نہیں مرا، آگ انہوں نے لگائی ہے، آگ لگا کے خود محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر شیعہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے یزیدی لشکر پہلے سے تشیع کے خون کے پیاسے، وہ تشیع کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کو بہانہ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک لشکر ہے، ناصبی اور نصیری ایک لشکر کے دو ونگ ہیں، ایک لشکر کے دو دھڑے ہیں، دو برگیڈ ہیں۔ ایک کا کام آگ لگانا، ایک کا کام آگ لگانے کے لیے ماحول بنانا، فتنہ، دوسرے کا کام آگ لگانا اور قتل و غارت کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہی علماء کرام جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تلمیذ تھے، تو ان علماء کرام کو اس وقت سے پتہ ہے کہ یہ ففتھ کالم تشیع کے اندر موجود ہے جو تشیع کے اعتقادات کی نفی کر رہا ہے، تشیع کے تمام مبانی کی نفی کر رہا ہے، اور کھلا یہ لشکر بنتا گیا، تقویت پاتا گیا۔ علماء خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے، محتاط رویے اپنے جاری رکھے، اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ فیصلہ کن بات کی، نہ فیصلہ کن قدم اٹھایا، نہ کبھی دو ٹوک فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک طرف سے تشیع کے نام پر شرک و کفر پھیلایا، سریعاً کفر پھیلایا انہوں نے۔ جب یہ علی اللہ کہتے ہیں تو کفر ہے، جب یہ حسین جل جلالہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح خالق کائنات ہے اور نعوذ باللہ اللہ بھی مخلوق ہے، اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدترین کفر ہے یہ۔ اور یہ شیعہ کے سٹیج پر یہ کافر اور یہ مشرک آ کر کہتے رہے ہیں، اور یہ کلپ سارے علماء کے موبائل کے اندر موجود ہیں، ابھی بھی چیک کر لیں، ان کے پاس موجود ہیں یہ سارے۔ خب جب یہ برگیڈ آپ کے سامنے ہے تو ان کو کھل کے لوگوں کو بتائیں۔ اگر انسان کے جسم میں، عزیزان آج دن آپ کو تجربہ ہے، عورت مرد کے آپریشن ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر سے رسولیاں نکلیں، غدودیں نکلیں، زہریلی سرطانی غدود اندر نکلیں۔ جب کسی جسم کے اندر سرطانی غدود بن جائیں اور پتہ بھی چل جائے تو پھر اس کو خاموشی سے نہیں، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، فوراً اسپتال میں جا کر سرجری کی ضرورت ہے، سرجن کے پاس لے جاؤ، وہ کاٹ کے باہر نکال کے پھینک دے سرطانی غدودیں۔ اگر یہ سرطانی غدودیں باہر نکال کے پھینک دیں، یہ آپ کا عزیز بچ جائے گا، یہ سالم رہے گا، یہ سالوں زندہ رہے گا اور اس کی نسل ہوگی، اولاد ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے چشم پوشی کی، آپ نے ان غدودوں کو سمجھا اس کی صحت ہے، چونکہ غدودیں اندر بھاری ہیں اور یہ وزن زیادہ ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کھانے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہے، یہ غدودوں کی وجہ سے وزن زیادہ ہے اس کا۔ جب تک یہ سرجری نہیں ہوگی، یہ سرطانی زہر بدن کے اندر سے نکالا نہیں جائے گا، یہ مریض خطرے میں ہے، یہ مر سکتا ہے۔ تشیع کے ساتھ یہی ہوا، تشیع کے اندر یہ سرطانی غدود پیدا ہو گئے ہیں، عرصے سے ہو چکے ہیں اور بڑھ کے بڑی رسولیاں بن چکے ہیں۔ اب ان کے ساتھ مدارا کرنا، ان کے بارے میں کہنا، ان کے سرپرستی کی جائے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، ان کے ساتھ شفقت پدرانہ بتائی جائے، مشرکوں کو جو آپ کے وجود کی نفی کر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں، اور پھر ادھر تکفیری بیٹھا ہوا ہے یزیدی مفتی اس بہانے کا کہ شیعہ کے پلیٹ فارم سے کفریہ بات ہو تاکہ میں ثبوت بنا کر اس کو کفر کا فتویٰ لگا دوں، اور یہ ان کو پروف اور ثبوت دیتے رہے ہیں۔ عزیزان، اس وقت مخلص لوگ، سنجیدہ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت سرجری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سرجری کر کے یہ غدود اٹھا کے باہر پھینک دی جاتی، اگر یہی MI6 ان سے فتنہ کروا کے پھر انہیں اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں، MI6 کے باہر لے جانے سے پہلے اگر آپ اپنے سلسلے سے ان کو باہر پھینک دیتے، آپ کہہ دیتے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں،
تو بہت سارا فتنہ کنٹرول ہو سکتا تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے.